آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ معوذتین کی فضیلت۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ معوذتین یہ دو صورتوں کا اکٹھا نام ہے۔ ایک صورت کا نام سورہ فلق اور ایک صورت کا نام سورہ ناس ہے۔ ان دونوں کا اکٹھا نام معوذتین۔ معوذتین کا معنی پناہ مانگنا، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرنا۔ سورہ معوذتین ان دونوں صورتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، اور معوذتین کے باب میں اکثر روایات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یرا مثلہن قط، کہ اے عقبہ کیا آپ نے یہ آیات دیکھی ہیں انزلت اللیلہ جو آج کی رات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، لم یرا مثلہن قط، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے مثل کوئی صورت بھی اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ لم یرا مثلہن قط، کہ ان کے مثل اور کوئی صورت بھی نازل نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی تو وہاں پر بھی ہم نے کہا کہ اس کے مثل اور کوئی صورت نہیں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت بیان کرے تب بھی کہتے ہیں کہ اس کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں۔ سورہ عصر کی، سورہ کوثر کی عظمت بیان کی تو یہی کہا کہ ان جیسی صورتیں اور کوئی نہیں۔ معوذتین کے مقام پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، لم یرا مثلہن قط، کہ ان کے مثل اور کوئی صورت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے، اور معوذتین اس کا معنی ہے پناہ طلب کرنا۔ پناہ طلب کرنے کے باب میں، استعاذہ کے باب میں پورے قرآن میں معوذتین جیسی صورت اور کوئی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم یرا مثلہن قط، استعاذہ کے باب میں آپ کو ان جیسی صورت اور کوئی نہیں ملے گی۔ پناہ طلب کرنے کے باب میں اس جیسی صورت اور کوئی نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بافضل ما تعوذ بہ المتعوذون، کہ عقبہ کیا میں آپ کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں، ما تعوذ بہ المتعوذون، کہ پناہ طلب کرنے والے اس کے ذریعے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔
حضرت عقبہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، کہ ان کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی سے روایت ہے، سنن ابن ترمذی کی روایت ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش کی رات تھی، نماز کا وقت تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے کر آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے نکلا، نَتَلَهُنَّ بِالنَّبِي، کہ میں آپ کو تلاش کروں، آپ کو نماز کے لیے بلاؤں۔ فَأَدْرَكْنَاهَا، تو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان صحابی سے فرمایا قل، پڑھیے۔ اب کیا پڑھنا ہے یہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل، پڑھیے۔ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ لم اقل شیئا، کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیا پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا قل، پڑھیے۔ وہ صحابی فرمانے لگے لم اقل شیئا، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ سوال کیا قل، پڑھیے۔ صحابی رسول فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اقول، میں کیا پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد ومعوذتین، سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین ان کی تلاوت کیا کرو، حین تصبح و حین تمسی، جس وقت تم صبح کرو اور جس وقت شام کرو، ثلاث مرات، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ کیا ملے گا؟ صلہ کیا ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء، وہ تمہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دیں گے، یعنی کوئی شر بھی تمہارے پاس نہیں آنے پائے گا۔ اس لیے فرمایا سورہ معوذتین اور سورہ اخلاص، ان کی صبح جب انسان تلاوت کرتا ہے 3 مرتبہ، تو صبح کی تلاوت صبح سے لے کر شام تک کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور شام کو تلاوت کرے تو وہ تلاوت شام سے لے کر صبح تک کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کوئی شر بھی انسان کے پاس نہیں آتا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا اوى الى فراشہ نفض بکفیہ ثم یمسح بہما وجہہ وما بلغت یداہ من جسدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر مبارک پر تشریف لے کر آتے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے۔ کس کے ذریعے؟ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَمُعَوِّذَتَيْن، سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین کے ذریعے اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے، اور کیا کرتے؟ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، پھر اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے چہرے پر پھیرتے، صرف چہرے مبارک پر نہیں، وما بلغت یداہ من جسدہ، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا آپ وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو کوئی تکلیف ہو، سر میں درد ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سورہ معوذتین اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دم کر کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر وہاں پر پھیر لے، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں تھے، وفات کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ معوذتین کی تلاوت فرماتی اور آپ ہی کے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے جسد اطہر کے اوپر پھیرا کرتی۔
آپ کے جسد اطہر کے اوپر آپ کا ہاتھ اس لیے پھیرتی برکتہا، یعنی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں جو برکت رکھی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے ہاتھوں میں ہی پھونک مار کر آپ کے ہی ہاتھ مبارک کو آپ کے جسد اطہر پر پھیرا کرتی تھی۔ سورہ معوذتین ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اگر فضیلت بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، اور جادو جس چیز کے اوپر کیا تھا اس کو ایک پتھر کے نیچے، کنویں کے نیچے چھپا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ بیمار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاں یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور جادو جس چیز کے اوپر کیا ہے وہ اس فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، جاؤ اس جادو والی چیز کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ٹانٹ کی تار کے اندر 11 گرہیں لگائی ہوئی تھی، اور ہر گرہ کے اوپر ایک ایک سوئی رکھی گئی، اور ایک ایک گرہ اتنی مضبوطی سے باندھی گئی کہ کوئی بھی انسان اس گرہ کو کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن وہ گرہ نہیں کھلی، تو اللہ رب العزت نے سورہ معوذتین عطا فرمائی کہ گرہیں 11 لگی ہوئی تھی، اور سورہ معوذتین ان کی آیات کی تعداد بھی 11 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک ایک آیت کی تلاوت فرماتے جائیں، اللہ رب العزت خود بخود گرہ کو کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آیت کی تلاوت فرماتے گئے اور گرہ خود بخود کھلتی گئی، اور جب وہ گرہ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے اوپر جو بوجھ تھا وہ گرہ کھل جانے سے ختم ہو گیا۔ یہ سورہ معوذتین اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی کہ یہ ہر انسان کو جادو کے اثر سے بچانے کے لیے کافی ہے، ہر شر سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور سورہ معوذتین یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کا ربط تعلق ماقبل والی صورتوں سے کیا ہے؟ اس کا ربط بہت ہی خوبصورت ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور لطف اٹھائیے گا۔ اس سے ماقبل والی صورت ہے سورہ اخلاص، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اخلاص کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا کہ جب انسان اللہ کی خالص توحید بیان کرتا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جب انسان اللہ کی خالص توحید بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی احد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی صمد ہے۔ صمد کا کیا معنی؟ صمد کا معنی ہے یسمد الیہ بالحوائج، کہ حاجتوں میں انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، کہ انسان حاجتوں میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، جب حاجتوں میں تمہیں اللہ کا محتاج ہے تو پناہ طلب کرنے میں بھی میرا ہی محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ ایک گھر بنا لیا تو ہانڈی کو سیاہ کر کے دروازے کے باہر لٹکا دیا، یہ نہیں کہ گاڑی لی تو ایک جھوٹا لٹکا دیا، یہ نہیں کہ گاڑی لی تو ایک کالا کپڑا لٹکا دیا۔ پناہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جب حاجتیں اللہ پورا کرتا ہے تو پناہ بھی اللہ نے ہی دے دی۔ ایک ربط تو یہ ہے، اور ایک ربط یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब इंसान तौहीद को बयान करता है, और तौहीद क्या है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं। ये तौहीद ये सारे दीन का मरकज़ है, तौहीद ये सारे दीन का सेंटर है। अगर तौहीद होगी तो तमाम आमाल सालिहा काबिल कबूल होंगे। अगर तौहीद नहीं, चाहे नमाज पढ़े, चाहे हज करे, चाहे सदका व खैरात करे, चाहे मस्जिद की तामीर करे, मस्जिद नहीं बैतुल्लाह की तामीर करे, हाजियों को सत्तू पिलाए, जितने मर्जी नेक अमाल कर ले, अगर तौहीद नहीं होगी तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जब इंसान के दिल के अंदर तौहीद आ जाती है तो ये ऐसा ख़जाना है। हमने तो दुनिया के ख़जानों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, या हमने उसकी सिक्योरिटी के लिए हर किस्म की कोशिश करते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे कीमती ख़जाना वो तौहीद वाला ख़जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई है तौहीद ये इंसान के दिल में होती है। इंसान जितने मर्जी गार्ड रख ले, ये तौहीद की हिफाजत नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तौहीद की हिफाजत के लिए इंसान को दो पनाह तलब करने वाली सूरतें अता कर दी, दो सिक्योरिटी गार्ड अता कर दिए कि ए इंसान, जब तेरे दिल के अंदर सूरह इखलास तौहीद रासिख हो गई है, अब अल्लाह से इसकी हिफाजत की दुआ कर और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो सिक्योरिटी गार्ड अता फरमा दिए कि इनके ज़रिए तुम अपने तौहीद, अपने दीन की हिफाजत कर सकते हो। और एक और रब्त जो बड़ा ही खूबसूरत है, उसके लिए चंद सूरतों की तिलावत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह काफिरून, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, सूरह फतह, तब्बत यदा अबी लहब व तब, सूरह लहब, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ही प्यारा रब्त इनके अंदर पैदा किया, बहुत ही उम्दा रब्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल या अय्युहल काफिरून, आप काफिरों से मुकातिया कर दीजिए, उनसे बाइकॉट कर दे कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ला आबुदु मा ताबुदून, हम तुम उनकी इबादत नहीं करते जिनकी तुम इबादत करते हो, और जिनकी हम इबादत करते हैं तुम उनकी इबादत नहीं करते। हमारी राह अलग है, तुम्हारी राह अलग है। आप काफिरों से बाइकॉट कर दें, उनसे मुकातिया कर दें, उनसे ताल्लुक़ को ख़त्म कर दें। जब आप काफिरों से ताल्लुक़ को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, तो अल्लाह की मदद और नुसरत आ जाएगी। जब अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी तो क्या मिलेगा? तब्बत यदा अबी लहब व तब, मैं आपके दुश्मनों को बर्बाद कर दूंगा। जब आपके दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह की मदद आ जाएगी, काफिरों से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा? जो मसला असल है तौहीद, उसका प्रचार करना होगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आपके दुश्मन बर्बाद, अल्लाह की मदद भी आ गई, काफिरों से ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया, तो मसला असल को बयान करना होगा। वो मसला असल है तौहीद। जब आप मसला असल को बयान करेंगे, तौहीद को बयान करेंगे, तो तौहीद को बयान करने की वजह से कोई इंसान आपको फूलों के हार नहीं पहनाएगा। जब आप तौहीद को बयान करेंगे तो आपके ऊपर पत्थर पड़ेंगे। जब आप तौहीद को बयान करेंगे तो लोग आपके कत्ल की साजिशें करेंगे। जब आप तौहीद को बयान करेंगे, साहिर जादूगर आपके ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे, आपको जिला वतन करने की कोशिशें करेंगे, आपको कैद कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप तौहीद को बयान करेंगे तो आपने तौहीद को खालिसतन बयान करना है। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तौहीद को खालिसतन बयान करने की वजह से आपको एक मजबूत किला अता करता हूँ। वो मजबूत किला क्या है? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इन दोनों सूरतों को
حصن حسین بھی کہا جاتا ہے کہ مضبوط قلعہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ یعنی آپ خالص توحید بیان کریں تو خالص توحید بیان کرنے کی وجہ سے ہم نے آپ کو ایک مضبوط قلعہ عطا کر دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں سے قبل، ان دونوں صورتوں کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعائیں کیا کرتے تھے پناہ طلب کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرما دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دعاؤں کو ترک کر دیا اور صرف انہی سے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، صبح کے رب کے ساتھ۔ فلق کا لغوی معنی ہے کہ ایک چیز کو چیر کر اس سے دوسری چیز نکالنا، یعنی فلق کا معنی ایک چیز اس کو چیر کر اس سے اسی کے مطابق دوسری چیز نکالی جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فالق الاصباح، کہ اللہ رب العزت رات کے اندھیرے کو چیر کر اس سے صبح کی روشنی کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ رب العزت دانے کو اور گٹلی کو چھیر کر اس سے اس کا پودا نکالا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جناب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچے، سامنے سمندر کی موجیں تھی، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، دائیں بائیں پہاڑ ہی پہاڑ۔ قوم والے کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہم پھنس گئے ہیں، فرعون کا لشکر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے عصا کو سمندر کے اندر مارے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر اپنے عصا کو مارا تو رب کائنات نے فرمایا فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ میں اللہ رب العزت نے اس سمندر میں 12 رستے ایسے بنا دیے، اس سمندر کو چیر کر 12 رستے بنا دیے، اور ہر ایک رستہ پہاڑ سے بھی بڑا تھا۔ فلق کا معنی چیر جانا، اور یہ فلق ایسا لفظ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ رب العزت کی ہر صفت کے اوپر یہ کارآمد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فلق کے اندر اپنی ایک صفت بیان کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، یعنی اپنی ایک صفت بیان کی اور 4 چیزوں سے پناہ طلب کی ہے، جبکہ سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان کی اور ایک چیز سے پناہ طلب فرمائی۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے جو آگے چل کے آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اپنی صفت کو بیان کیا کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کے اندر فائدے کا پہلو بھی موجود ہے اور نقصان کا پہلو بھی موجود ہے۔ فائدے کا پہلو انسان کو تب مل سکتا ہے جب انسان نقصان والے پہلو سے اپنے آپ کو بچائے، اور نقصان والے پہلو سے تب ہی بچ سکتا ہے کہ جب انسان اسی نقصان والے پہلو کو بنانے تخلیق کرنے والے سے اس کی پناہ طلب کرے گا، جب انسان اللہ سے اس کے متعلق پناہ طلب کرے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں بارش یہ ایک نعمت بھی ہے اور ایک عذاب بھی بن سکتا ہے۔ جب انسان بارش کو اللہ سے دعا کرتا ہے، بارش نہیں ہوتی، انسان اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ ہمیں نفع بخش، بارش نازل فرما ہمارے اوپر۔ انسان اللہ سے رحمت والی بارش طلب کرتا ہے، فائدہ مند پہلو طلب کرتا ہے، لیکن بعض اوقات جب انسان رب کو بھول جاتا ہے، رب سے غافل ہو جاتا ہے،
مسجد کے اندر 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن انسان نماز کی طرف نہیں آتا، انسان رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان رب سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی یاد دہانی خود ہی کروا دیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سرحد کے اندر کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب سے غافل ہو چکے تھے۔ تو ہر شے کے اندر فائدے کا پہلو بھی موجود ہے، نقصان کا پہلو بھی موجود ہے۔ فائدے کا پہلو تب مل سکتا ہے جب انسان نقصان والے پہلو سے پناہ طلب کرے۔ کس سے پناہ طلب کرے؟ جس ذات نے اس کو بنایا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر اس چیز کے شر سے ہمیں بچا جس چیز کے اندر شر کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اب اللہ رب العزت نے، اگر انسان اس آیت کے اندر ذرا غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت نے ایسا ایک لفظ بیان کیا، لیکن اس کی وسعت کو دیکھیے۔ ہر شر سے اللہ رب العزت نے ہمیں محفوظ رہنے کی دعا دے دی، لیکن اللہ رب العزت نے آگے 3 شر بیان فرمائے کہ ہمیں خصوصی طور پر حکم دیا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ سے پناہ طلب کرو۔ وہ 3 شر کون سے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیرا یہ بہت سے شرور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اندھیرے کے اندر بہت سارے شر پیدا ہوتے ہیں، شیاطین اور جنات یہ اندھیرے کے اندر آ کر ادھر ادھر پھرا کرتے ہیں۔ اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغلقوا ابوابکم واطفئوا سروجکم وکفوا ثیابکم، کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کر دو، رات کے وقت باہر نہ نکلا کرو، رات کے وقت اللہ کا نام لے کر اپنے دروازے کو بند کر دو۔ واطفئوا سروجکم، اور جو چراغ یا آگ چل رہی ہے اس آگ کو بجھا دو۔ وَكُفُّوا ثِيَابَكُمْ، اور اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالو، ان کو روکے رکھو تاکہ وہ شیاطین اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہے۔ رات کا اندھیرا اس کا ایک شرط تو شیاطین اور جنات کا اثر ہے، دوسرا کہ موذی جانور رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی تلاش کے لیے نکلا کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکو، لٹیرے، چور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اپنی کارروائی مکمل کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیماری بھی رات کے وقت بڑھ جایا کرتی ہے۔ جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، انسان کا دن تو آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، انسان کو بے سکونی آ جاتی ہے، انسان کو سکون نہیں ملتا، بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر انسان کو تلقین دی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے سے پناہ طلب کرو جب وہ چھا جائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اپنے آپ کو پناہ طلب کرو۔ اللہ رب العزت نے لفظ مؤنث کو ذکر کیا کیونکہ اکثر جادو کرنے والی وہ عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو جس نے کیا وہ ایک عورت ہی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی جب وہ حسد کرے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ حسد یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حسد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ نے جو اس کو نعمت دی ہے وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے دے دے، اور اس کے مقابلے میں ہے رشک جو جائز ہے۔ رشک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت جو نعمت آپ نے فلاں آدمی کو عطا کی ہے وہی نعمت اپنی رحمت اور اپنی برکت سے مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ کائنات کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہی تھا۔
قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد ہی کی وجہ سے تھا۔ اہل یہود وہ جناب محمد الرسول اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ حسد کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ یعنی وہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ جانتے تھے، لیکن آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے حسد کی وجہ سے۔ بنی اسماعیل سے ان کو حسد تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حسد من عند انفسہم، عیسائی بھی ایمان نہیں لے کر آئے، حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حاسدوں کو حسد سے کیا ملتا ہے انسان، حسد سے فائدہ کیا، حاسدانہ لاگ سے، حسد سے فائدہ کیا، حاسدانہ لاگ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں حسد کی آگ سے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو انسان ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت بیان کی، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اور 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی۔ سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی اور ایک چیز سے پناہ طلب کی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ سورہ فلق کے اندر جن 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے ان کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے، اور سورہ ناس کے اندر جس ایک چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے اس کا تعلق دینی شے کے ساتھ ہے، اور دینی آفت یہ بہت بڑی آفت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی اور ایک چیز سے پناہ طلب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے ساتھ۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت ربوبیت کو ذکر فرمایا، مالک الناس، کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے مالک کے ساتھ، یعنی مختار کل داتا اور دستگیر ذات صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی الہ الناس، کہ ہر معبود انسان کے جو سجدوں کے لائق ذات ہے، عبادت کے لائق ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے الہ کے ساتھ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی اور ایک چیز سے پناہ طلب کی۔ وہ پناہ طلب کس چیز سے کی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ رب العزت نے شیطان کے وسوسے سے پناہ طلب فرمائی، کہ انسان شیطان کے وسوسے سے پناہ طلب فرما، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون انسان کی رگوں میں چلتا ہے۔ کیونکہ شیطان کا وسوسہ یہ اتنا برا وسوسہ ہوتا ہے کہ یہ عالم کو اس کے علم میں، مبلغ کو اس کی بلاغت میں، متقی کو اس کے تقوی میں، پرہیزگار کو اس کی پرہیزگاری میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا کسی نے، شرابی اور بادشاہت کا غرور اتنا برا نہیں جتنا تقوی اور پرہیزگاری کا غرور ہے۔ کیونکہ جب انسان ایک متقی ہو اور پرہیزگار ہو لیکن اس کے دل کے اندر اگر غرور آ جائے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، شیطان کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جائے، شرک کی طرف لے کر جائے، بدعت کی طرف لے کر جائے۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا تو شیطان دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے کہ اسے حرام چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب انسان حرام چیزوں کی طرف بھی نہیں جاتا تو شیطان تیسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اسے مباحات کی طرف لے جاتا ہے، کہ اس کا وقت ضائع کرتا رہتا ہے، نہ اسے ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا، اس کا وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ کو طلب کرو، من الجنۃ والناس، شیطان اور انسان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ سورہ معوذتین
ان کو معوذتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھا کرو اور شام کے وقت پڑھا کرو۔ جب انسان 3 مرتبہ صبح کے وقت پڑھتا ہے تو صبح کے وقت پڑھنے کی وجہ سے شام تک کے لیے انسان ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان رات کے وقت 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو رات سے لے کر صبح تک ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ربط کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ابتدا فرمائی سورہ فاتحہ سے اور اختتام فرمایا سورہ معوذتین۔ ان کا آپس میں ربط بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ذکر کیا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنی ربوبیت کو ذکر کیا۔ مالک یوم الدین کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اختیار کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی الوہیت، اپنی معبودیت کو ذکر کیا کہ عبادت کے لائق ذات بھی میں اللہ کی ذات ہے۔ اور سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انہی 3 مسئلوں کو ذکر فرمایا قل اعوذ برب الناس۔ اللہ رب العزت نے قل اعوذ برب الناس کے اندر اپنی ربوبیت کو ذکر فرمایا، مالک الناس کے اندر اپنے اختیار کو ذکر فرمایا، الہ الناس کے اندر اپنی معبودیت، اپنی الوہیت کو ذکر فرمایا کہ عبادت کے لائق ذات میں اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جس سے ابتدا ہوئی اسی پہ انتہا ہوئی۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک بیج، اللہ رب العزت اس ایک بیج کو چیڑ کر اس سے ایک درخت کو، ایک پودے کو پیدا فرماتے ہیں۔ وہ پودا پھیلتا رہتا ہے، اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اس کے اوپر پھل لگتا ہے اور اس کا پھول لگتا ہے، اور اس درخت کا، اس دانے کا جو سب سے بہترین نتیجہ اور بہترین ثمرہ وہ اس کا پھل ہوا کرتا ہے۔ اور پھل کے اندر جب انسان غور کرے تو وہی بیج ہوا کرتا ہے جس بیج سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ یعنی جس سے ابتدا اسی پہ انتہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا فرمائی کہ الہ اور معبود ذات میں اللہ کی ذات ہے، اختتام بھی فرمایا الہ اور معبود ذات میں اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور ربط بیان فرمایا۔ علماء اکرام ربط بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا سب سے پہلا حرف ہے لفظ با، اور قرآن کا اختتام ہوا، قرآن کی تکمیل ہوئی لفظ سین کے اوپر۔ جب با اور سین کو ملایا جائے تو بنتا ہے بس۔ یعنی یہ قرآن اب ساری انسانیت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے کافی ہو چکا ہے۔ اب جس نے بھی ہدایت لینی ہے، جس نے بھی رہنمائی لینی ہے، اس نے اسی قرآن سے لینی ہے اور کسی چیز سے رہنمائی نہیں لینی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت میں نہ بنو۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر دین یعنی قرآن کو مکمل کر دیا ہے۔ اب رہنمائی اور ہدایت ملے گی تو اسی سے ملے گی اور کسی کے ذریعے نہیں ملے گی۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔